وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی۔ سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پر لگی رہتی اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی جب آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا۔ گھر چلیں؟ لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی، جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا، تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی جلدی اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی۔ آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پر پڑ گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سوں سوں کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، تو تم رو رہی ہو؟ یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا ہے۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بھکاری نہیں ہیں؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہیں، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ بات نہیں کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بھکاری کو نہیں دیکھ پائی۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو، فلیٹ نمبر 8 اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل آئی، لیکن اندر نہیں گئی، بلکہ وہیں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے؟ کیا سوچیں گے وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اسی لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی روح نے بتایا۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا، اس کے لیے وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا، لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت بڑا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ کہیں نہیں تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ تھے، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لاتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں، یہ تو عورتوں کے کام ہے نا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھیں۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کے طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کے آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھا کے لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کے واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں۔ اسے سوال عجیب لگا لیکن پھر جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے چلی گئی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سوؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوتی رہو گی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو، تم اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں کام کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع ابھی تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے اسے تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم نے اپنے گال پہ ابھرنے والے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اس فلیٹ میں اس نے آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے کو وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اسی طرح سے رہتا تھا، کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا وہاں پر بہت ساری فیملیز رہتی تھیں، جن میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھے۔
ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے اور چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ کافی صاف تھا کہ آج تک پولیس اس تک نہ پہنچ پائی، مگر انسپکٹر سارم کی محنت اور لگن ہی تھی جس نے اسے اس تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ وہ خود بھی انسپکٹر سارم کو اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ گئے، آپ بیٹھے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، لیکن آپ کہیں گے تو کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبائے کے کالا چوڑی دار پاجامہ اور سرخ قمیض پر کالا دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے کھڑی تھی۔ ہاں، مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم جتنی نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں یہ کھا لوں گا، تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اور سوری تمہیں میرے لیے اتنی زحمت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بولنے لگا ہے۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ ارے زحمت کیسی؟ اب یہ سب کچھ مجھے ہی تو کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب ہے گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا جب روح نے پاس بیٹھ کر سوال پوچھا۔ میں خود اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں۔ مجھے دوسرے لوگوں کے کیے گئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں اور کھانا بھی خود بناتے ہیں۔ روح نے حیران ہو کر پوچھا، زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے۔ وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے اور یہ لڑکی غلط ایڈریس پر پہنچی ہے، لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنا ضروری تو نہ تھی۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں اس نے جب کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اسے پریشان کر گئی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر کبھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ لیلا اس کی ایک نظر پہ بیٹھی تھی، لیکن اس نے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت نہ دی۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے یہ لڑکی ہنسی کھیلتی یہاں آئی ہے، اسی طرح سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں، وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی تو وجہ تھی۔ کیسا بنا ہے؟ اپنی سوچوں میں وہ بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹڈ سی کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، اچھا
بہت اچھا۔ بس اتنا سا بول کر وہ پھر سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ میں آپ کے لیے روز بناؤں؟ ایک بار پھر سے وہ ایکسائٹڈ سی اس سے پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں، روز بناؤں؟ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1 یا 2 دن اس کے ساتھ رہے گی، پھر تو اسے جانا ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنے کا تھا، اس کو یہیں رکھنے کا تھا۔ بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی، اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کر گھر سے نکلا۔ وہ جانے سے پہلے ہی دروازہ بند کرنے کا بھول گیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، میں کل سے لگا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب فیک ID کارڈ پر ہم کیسے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈیں؟ اور اس لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیا لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام پر دھیان دو۔ وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے خضر کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت سے اسے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پر دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے زیادہ ضروری کام ہمیں فی الحال اپنے ہیں، اس پر دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں، لیکن ڈیول 1-2 دن میں ہی ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے۔ اور خضر، تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فی الحال اس لڑکی کو ایک سائڈ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات کاٹی۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ مجھے ہال چیکنگ کرنی ہے۔ یہ سرچ وارنٹ ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں 3ری چیکنگ وارنٹ تھی۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا تھا تو ایسا ہی سرچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ ضرور انسپکٹر سارم، کیوں نہیں؟ آپ کا اپنا ہی ہال ہے، جب دل چاہے آئیں، چیکنگ کریں۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا، اور پچھلے 10 دن سے اس نے سب سے زیادہ اسی شخص کی شکل دیکھی تھی۔ اور انسپکٹر سارم، یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ اتنی مہمان نوازی کا۔ اتنی مہمان نوازی تو مجھے ہضم نہیں ہوگی، سارم نے مسکرا کر کہا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض بھی تو چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی بھی قسم کا تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن سارم پھر بھی وقت پہ وقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپکٹر صاحب کے لیے کچھ کھانے پینے کو منگواؤ۔ یہ تو گھر کے جمائی راجا ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آ ٹپکتے ہیں۔ شارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں، سارم بھی اس مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ سارم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے ہال کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔
یہ تو شکر تھا کہ ڈیول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے اسے سخت نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ سارم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ مجھ سے پوچھیں انسپکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ سارم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اس ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا کے اندر کر دوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہائے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ دل کرتا ہے خود ہی تمہاری جیب سے ہتھ کڑی نکال کر پہن لوں۔ ایک ادا سے بولتی ہوئی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہماری معصومہ کو ہتھ کڑی۔ دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ؟ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھ کڑی تو میں ضرور پہناؤں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں۔ اگلی بار ان کے لیے ہتھ کڑی ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ پنک کلر کی پہنوں گی؟ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹائیں، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی محبت پاش نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی کے پولیس والے اتنے پیارے ہوتے ہیں؟ معصومہ ابھی تک اس دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے، ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کر شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے۔ لائن مارنے میں کوئی برائی بھی نہیں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ تو وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے، ان دونوں میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے تو یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، شارف نے بتایا۔ اور اکڑتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہوں۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکا دیا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد کچن میں آئی اور وہی عمل کچن میں دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی۔ کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔
بہت سوچ بچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا کے دوں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ اور بنانا نہیں آتا؟ ہاں، تو ان کے سوچنے سے پہلے ہی بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں، یہی ٹھیک ہے۔ میں بھی نا پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں جٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے رکھے ہی تھے، جو کہ پہلے سے ہی صاف تھے، کہ دروازے کی بیل بجی۔ ہیں، یہ کون آ گیا؟ جو بھی آیا وہ عربی میں بات نہ کرتا ہو، اسے تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ چلو، میں تو پھر اشاروں سے سمجھا لوں گی۔ وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ ساتھ والے فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، آئیں، اندر آئیں۔ اسے امید نہ تھی کہ دبئی میں اردو میں بات کرنے والی کوئی عورتیں اسے ملیں گی۔ بیٹا، آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں؟ وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے، اس کو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ آج آئی ہیں؟ دوسری عورت نے اس سے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اس نے فون پر نکاح والی بات گول کر کے بتائی۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی بٹ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتوں میں لگا کر ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگیں، اور کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ بلڈنگ کے کون سے گھروں میں نہیں جانا، کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں ہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر میں جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ کل ہم ایک کٹی پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائیں، میں ان سے پوچھ کر آؤں گی۔ ہمارے بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی؟ خیر، وہ منع تو نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، اب کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے، کتنا مزہ آئے گا، کیا خاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی۔ تیز پیاز کاٹتی وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔